السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 116 ایپیسوڈ نمبر 116 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اس وقت ہم اور آپ سچی حکایات کے چھٹے باب سے اہل بیت اعظام کے تعلق سے حکایات سن رہے ہیں۔ آپ نے اب تک جنگ کربلا کے تعلق سے کئی حکایات کو ترتیب وار سنا۔ اب آگے حکایت نمبر 326، کرامات۔ 10ویں محرم الحرام کی تاریخ کو حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے جو خیمے کے ارد گرد خندق کھدوا رکھی تھی، وہ لکڑیوں سے بھروا کر اس میں آگ روشن کر دی تاکہ حرم شب خوں یعنی چھاپا ماری وغیرہ سے محفوظ رہیں اور دشمن خیمے تک نہ پہنچے۔ ایک یزیدی بے دین نے آگ روشن دیکھ کر کہا، اے حسین، آتش دوزخ سے پہلے ہی تم نے اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیا ہے، معاذ اللہ۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو نے جھوٹ کہا۔ پھر آپ نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے فرمایا، اے اللہ، اسے آگ کی طرف کھینچ۔ یہ دعا کرتے ہی اس بے دین کے گھوڑے کا پاؤں ایک سوراخ میں پھنس گیا۔ گھوڑا گرا، لگام ہاتھ سے چھوٹی، پاؤں لگام میں الجھا، گھوڑا اسے لے کر بھاگا، حتیٰ کہ اسے خندق کی آگ میں لا کر گرا دیا اور خود چلا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا اور سر اٹھا کر بآواز بلند فرمایا، الہی، ہم تیرے رسول کی آل ہیں، ہمارا انصاف ظالموں سے ضرور لینا۔ اتنے میں ایک اور بے دین نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھ اے حسین، نہر فرات کیسے موجیں مار رہی ہے، مگر اس سے تجھے ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوگا، یوں ہی تجھے پیاسا قتل کر دیا جائے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ یہ سن کر آزردہ ہوئے اور آپ دیدہ ہو کر دعا فرمائی، الہی، اسے پیاسا مار۔ یکا یک اس کے گھوڑے نے ایسی شوخی لی کہ اسے گرا دیا۔ وہ اٹھ کر گھوڑا پکڑنے کو دوڑتا پھرا، پیاس غالب آئی، پیاس پکارتا رہا، مگر حلق میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ اترا اور اسی پیاس کی حالت میں وہ مر گیا۔ سبق: حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب تھے۔ اللہ آپ کی سنتا تھا، مگر شہادت چونکہ آپ کے نام لکھی جا چکی تھی اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مرضی تھی۔ آپ راضی برضائے حق تھے۔ آپ نے بڑے صبر کے ساتھ جام شہادت نوش فرمایا۔ حکایت نمبر 327، اتمام حجت۔ یزیدیوں نے جب ہر طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے لڑنا ہی چاہا تو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ بھی امامہ رسول باندھ کر ذوالفقار حیدری یعنی مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی تلوار ہاتھ میں لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں تشریف لائے۔ ابن سعد کے لشکر کے قریب ہو کر آپ نے فرمایا، اے عراق والوں، تم خوب جانتے ہو میں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرزند بطول اور دلبند علی مرتضیٰ ہوں، برادر حسن مجتبہ ہوں۔ دیکھو یہ امامہ شریف کس کا ہے؟ غور کرو کہ عیسائی اب تک نشان پائے عیسیٰ کو بوسہ دیتے ہیں۔ غرض ہر دین و ملت کے لوگ
اپنے پیشواؤں کی یادگار کو دوست رکھتے ہیں۔ میں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، علی شیر خدا کا فرزند ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ کوئی سلوک نہیں کر سکتے ہو، کم سے کم مجھے قتل نہ کرو۔ بتاؤ تم نے کس وجہ سے میرا اور میرے اہل و عیال کا پانی بند کر رکھا ہے؟ کیا میں نے تم میں سے کسی کا خون کیا ہے یا کسی کی جاگیر ضبط کی ہے جس کا بدلہ تم مجھ سے لے رہے ہو؟ تم نے خود مجھ کو یہاں بلایا اور اب یہ اچھی مہمان نوازی کر رہے ہو۔ ذرا سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ آپ یہ تقریر فرما ہی رہے تھے کہ خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے لاحول پڑھا اور حضرت عباس اور حضرت علی اکبر سے فرمایا، تم جا کر سب کو رونے سے منع کرو اور کہو ذرا صبر سے کام لو، ابھی تمہیں بہت رونا ہے۔ دونوں حضرات نے اہل حرم کے رونے والوں کو باز رکھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پھر ابن سعد سے خطاب ہو کر فرمایا، اے کوفیوں، تمہیں میرا حسب و نسب اچھی طرح سے معلوم ہے، جس کا مثل آج روئے زمین پر کوئی نہیں۔ پھر سوچ لو کہ تم نے خود ہی مجھے خطوط لکھ کر بلایا ہے، پھر اب میرے خون کے پیاسے ہو، دیکھو یہ تمہارے خطوط میرے پاس ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے خطوط دکھائے تو ان بے وفاؤں نے انکار کر دیا اور کہا یہ ہمارے خطوط نہیں ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے جھوٹ سے حیران ہو کر فرمایا، الحمدللہ حجت تمام ہوئی، مجھ پر کوئی حجت نہ رہی۔ سبق: حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ آخر تک یہی چاہتے تھے یہ لوگ اپنی بے وفائی سے باز آئیں اور میرے خون ناحق سے اپنے ہاتھ نہ رنگیں، مگر ان بدبختوں کے نصیب برے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ان نام کے اور جھوٹے محبوبوں سے بیزار ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ حکایت نمبر 328 حضرت حر رضی اللہ عنہ۔ حضرت حر کا ذکر پہلے گزرا۔ آپ نے پڑھا کہ حضرت حر رضی اللہ عنہ مرد سعید اور خوش نصیب تھے۔ لشکر ابن سعد میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑنے آئے تھے، مگر ان کی تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ حضرت امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے اصحاب و انصار جب یزیدیوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوتے جاتے تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس بھائی، بھتیجوں، بھانجوں، بیٹوں اور 3 خادموں کے سوا کوئی باقی نہ رہا۔ یہ صورتحال دیکھ کر حضرت امام علی مقام بے اختیار رو پڑے اور پکار اٹھے، ہے کوئی ہماری فریاد سننے اور مدد کرنے والا؟ یہ دردناک آواز جب حضرت حر رضی اللہ عنہ کے کانوں میں پڑی تو کلیجہ دہل گیا اور فوراً اپنے گھوڑے کی لگام دوزخ کی طرف سے پھیر کر جنت کی طرف کر لی، یعنی لشکر ابن سعد سے گھوڑا دوڑا کر حضرت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور رکاب کا بوسہ دے کر عرض کیا، حضور میرا قصور معاف کریں، میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ حضرت امام علی مقام نے ان کے سر پر دست مبارک پھیر کر فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، میں تم سے بہت خوش ہوں۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ یہ بشارت سن کر لشکر ابن سعد کو چھوڑ کر لشکر امام پاک میں شامل ہو گئے۔ سبق: جن کا نصیب اچھا ہو وہ کسی نہ کسی وقت گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ ہی جاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کنیزوں، اب آنے والے درس میں انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار کی شہادت کی حکایات کو سماعت کریں گے۔ میری آپ سے گزارش ہے آپ سچی حکایات کے ان ایپیسوڈز کو خود بھی سنیں اور اپنے دوست احباب تک ضرور اس کی لنک کو یا ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہمارے اور آپ کے سامنے حق و باطل کی صحیح تصویر نمایاں ہو سکے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی، زندگی رہی تو انشاءاللہ
کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہی SDI آڈیو کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، کمنٹس اور شیئر بھی کرتے رہیں۔